وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ جو لوگ صبح کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی صبح بھی اچھی ہو، ان کا دن بھی عبادت بنے، یعنی وہ شوق رکھتے ہیں تو اٹھ کے آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نماز کے متعلق بھی آپ سے پوچھیں گے، نماز کی جو کیفیت ہے، ساتھ ہی اس کے متعلق بھی کہ کیسے آپ کی یہ صبح بھی اچھی ہو اور دن بھی جو ہے وہ اچھا گزرے بندے کا۔ ہر بندہ یہاں چاہتا ہے کہ میرے کام ہو جائیں، میرے کام سنوریں، میرے کام جو ہے وہ غیبی مدد ہو، اللہ کی مدد ہو، اور کچھ لوگ تو دوسرے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ طریقہ بتایا صبح کرنے کا اور برکت حاصل کرنے کا، کہ جس پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا دن اچھا گزرتا ہے اور اس کے کام بھی بہتر ہو جاتے ہیں، اور جو اس طریقے پر نہیں کرتا وہ سارا دن چلتا پھرتا ہے لیکن ایک کام سنورتا ہے تو دوسرے بگڑ جاتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس نے کچھ اصول بنائے ہیں، اس کی سنتیں ہیں، تو اس طریقے پر جو بندہ چلتا ہے اس کو وہی نتیجہ ملتا ہے۔ تو صبح یہ ایک فطری سی بات ہے کہ بندہ اٹھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے دن کو، میں نے زمین میں جانا ہے، میرا کوئی کیس ہے لگا ہوا عدالت میں، دکان کھولنی ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، جہاں بندہ بیمار ہے اس کا پتہ کرنا ہے، طرح طرح کی بندے کی مصروفیت ہوتی ہے، اور اسی کے متعلق وہ سوچتا دن شروع کرتا ہے، اور پھر وہ دن میں چلا جاتا ہے، دن میں یعنی دوڑ بھاگ ادھر ادھر۔ تو لوگ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو رہے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن ایک وجہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا روزانہ کا سمجھ لیں وظیفہ، روزانہ کا جو طریقہ سوچنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من اصبح وہمہ الدنیا، من اصبح وہمہ الدنیا، جس بندے نے صبح اس حالت میں کی کہ صبح کے وقت بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں بندے کے ذہن میں، بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں سی ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنی زندگی ہے، اس کی مختلف آزمائشیں ہیں، اس کے مختلف جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اس حال میں صبح کی، فکریں تو اس کی بہت ہیں، لیکن اس نے سب سے بڑی فکر جو ہے اس کے دل میں ہے کہ دنیا کے میرے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، میرے کوئی زمین کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار، میرا مال، میرا اولاد، میری یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور اس کی فکر، اس کو مین مقصد اس نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ دوسری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے درجے میں ہیں، وقت آیا تو نماز پڑھ لی، ضرورت پڑی تو رشوت بھی دے لی، ضرورت پڑی تو جھوٹ بھی بول لیا، ضرورت پڑی تو گالی گلوچ بھی، کوئی سختی بھی کر دی، یعنی اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ دنیا کو مقصد بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص، اب اللہ پاک نے بندے کو ایک اور کام بھیجا ہوا ہے، اس نے بھیجا ہے کہ آخرت کی تیاری کرے، میری رضا حاصل کرے اور واپس آ جائے۔ بندہ آ کے جو ہے وہ کام
اسی جگہ کو، اسی دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا من اصبح وہم دنیا، جس بندے نے اس حال میں صبح کی کہ فکر دنیا کی فکریں ہی اس پر غالب ہے، ذہن میں یہی سوچے جا رہا ہے اور یہی مقصد ہے اس کا سارے دن کا، دین، اللہ، اس کا رسول، آخرت، یہ دوسری حیثیت میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو 3 طرح کی سزائیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہوتی ہے کہ شدت اللہ علیہ امرا، اس کے کام جو ہے اللہ پاک بکھیر دیتا ہے، کام اس کے ہو رہے لیکن بکھر جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ تو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے سارے وسائل بھی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی کام اس کے جیسے ہاتھوں کے سامنے، اس کے سامنے ہاتھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، بکھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ قدرت الہی وہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ جب کسی کا بگاڑنا چاہے تو بندہ کیسے پھر بنائے گا؟ تو وہ سارا دن بھاگ بھاگ کے پھر بھی آخر میں کہتا ہے یہی ہے، یعنی زندگی اس کی اس طرح گزرتی ہے۔ دوسرا فرمایا ففرق علیہ ضیعتہ، دوسرا اس کے ساتھ یہ اللہ پاک معاملہ کرتا ہے کہ اس کی جو جمع پونجی، مال، اولاد، اہل و عیال جو اس کے پاس پہلے ہی ہے، ایک تو ہے وہ جو اس کو ملتے نہیں، دوسرا جو اس کے پاس پہلے اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اس نے زمینداری ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، سارے یہ معاملات ہیں۔ فرمایا اس سے بھی وہ فائدہ خاطر خواہ نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی اس کو پریشان ہی کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کو تنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اس میں کے ساتھ بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، کہ اللہ اس کے ذہن میں، دل میں، ذہن میں پریشانی کو بھر دیتا ہے، اس کے ذہن اور دل میں محتاجی کو بھر دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے میں تنگ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کم ہے، اور ایک فقر، احتیاج، ایک ڈپریشن، ایک پریشانی سی اس کے ذہن میں رہتی ہے۔ ہوتا وہ بعض دفعہ بہت مالدار ہے لیکن ذہنی سکون نہیں۔ ذہنی سکون کیوں نہیں؟ کہ اس نے غلط چیز کو مقصد بنایا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا صبح کرنے کا سوچ رکھنے کی غلط طریقہ، بھئی اس طرح نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہ کرنا، ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ورنہ وہ بنے گی نہیں، دنیا بگڑے گی۔ اور اللہ نے جتنی مقدر کی ہے ساری محنتوں کے باوجود اتنا ہی تمہارے ہاتھ پہ آنا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا چاہتا ہوں میری امت کیا سوچے، میری امت کس طرح صبح کرے کہ اس کے کام بننے شروع ہوں، اس کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ تو فرمایا وہ یہ کرے وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جس نے اپنا مقصد، اپنی نیت اس کا جو بڑا مقصد وہ اٹھتا ہے، جیسے ہم ہیں تو دن میں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن بڑا کام ہم سوچیں کہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت بنانا ہے، یہ میرا اصل ہے، باقی ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جامع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے کام سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہے، قدرت الہی اس کے کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کام کرنے جاتا ہے تو تھوڑی سی محنت سے اس کو بندہ بھی ٹائم پہ مل جاتا ہے، اچھا مل جاتا ہے، وقت بھی، کام بھی، اس کا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ قدرت الہی شامل ہوتی ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت میں اپنے معاملات جو ہے اس کو، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ گویا سونا، مطلب یہ ہے کہ بڑی آسانی سے اس کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ جامع اللہ لہ امرا وفرق وحفظ ضیعتہ، دوسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس جو مال، دولت، اولاد ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ کھانا، مطلب کئی بندوں کو کھانا نصیب نہیں، بھاگتے دوڑتے کھائے،
بچوں کے پاس بیٹھنا، بیوی کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں، وہ باغم یعنی لگا ہوا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر، اس کو یہ دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں زیادہ وہ دنیا سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ فیملی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ ان کو اللہ کے دین کے لیے ٹائم ہے، بس جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کوئی سیاست پیچھے، کوئی کاروبار، 10 سال محنت کر کر کے ایک دن میں وہ سارا کنویں میں چلا جاتا ہے۔ 10 سال الیکشن لڑ کے پارٹی بدلتی ہے، آپ جیسے جانتے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں، وہ جو تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جیل میں چلے، جو جیل میں ہوتے ہیں وہ اوپر آ، یہ معاملات جو ہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پھر وجوہات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَحَفَظَ ضَيْعَتَهُ، کہ یہ بندے کی اس کے مال اولاد اسباب کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے، یہ فائدہ، یہ بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، بعض لوگ کو باہر سکون ملتا ہے باہر جا کر، وہ کہتے ہیں گھر جائیں گے پریشانی ہوگی، بچے پریشان کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشان کر رہا ہے، کسی کو کوئی، تو وہ شکر کرتے ہیں باہر وقت گزار رہے ہیں، پھر یہ کیا فائدہ، بھی سوچے پھر کیا ہم کر رہے ہیں، کس کے لیے محنت کر رہے ہیں رات دن، گھر میں کھانا نہیں، صحیح سکون نہیں۔ بہرحال وہ یہ وجہ بعض دفعہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام ان کو یہ ملتا ہے وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ پاک بغیر پیسے کے، بغیر گاڑیوں کے، بغیر دولت کے، فرمایا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر بھوک ختم کر کے امیری ڈال دیتا ہے، دل اس کا امیر ہو جاتا ہے، جیب میں بشک خالی ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الغنی بکثرۃ المال، کہ امیری جو ہے یہ پیسے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی غنا کا نام ہے۔ مثلا شاعر فرماتے ہیں کہ جس بندے کی میں لالچ ہو، مجھے اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے، وہ ابھی بھی غریب ہی ہے۔ امیر وہ ہے جس کو مزید کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، قناعت ہوگی، وہ امیر بن گیا۔ اور جس کا اور ملے اور ملے، چاہے وہ 10 مربے ہو، چاہے وہ حکمران بن جائے، چاہے وزیر بن جائے، وہ کہے گا ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، وہ کرتا رہے، کیونکہ اس کا دل فقیر ہے۔ اور جس کا دل امیر ہو، وہ جو مل جائے شکر کرتا ہے، کہتا ہے میرے لیے اس وقت کے لیے یہی کافی ہے، باقی اپنی محنت کرتا ہے۔ تو یہ مفت کا انعام اس کو، جس کو بندے ڈھونڈتے ہیں، سکون، دل کا ذہن کا سکون، کہ اس نے اللہ رسول کو آخرت کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور انعام اس کو ملتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ اس نے تو میں اصل جگہ آخرت اور مجھے مقصد بنایا ہے۔ فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اس کو نہیں ذلیل ہونا پڑتا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے یعنی اس کا جو چیز ہے وہ اس کے پاس آسانی سے، تھوڑی محنت سے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا، اے تعویذ دے دو، اے کر دو، یہ کوئی گدڑ سنگی دے دو، کوئی جن دے دو، کوئی پری دے دو، وہ یہ چیزیں اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے یہ کام بنے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا اور یہ طریقہ بیان کر دیا کہ یہ تم نیتیں رکھو۔ تو اس لیے یہ کریں۔ دوسرا یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، دیکھیں ہر بندے کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کہیں جی مجھے یہ کپڑا پسند ہے، جی مجھے یہ گاڑی پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ عمل پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عمل جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ 4 عمل حضور علیہ السلام کے پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ویسے تو آپ علیہ السلام ساری زندگی ہی اسوہ حسنہ اور پسندیدہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 4 میری پسندیدہ ترین اعمال میں ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے جو بندہ یہ کرے گا وہ نبی علیہ السلام کا بھی پسندیدہ امتی بن جائے گا اور اس کو دنیا آخرت کا فائدہ ہو۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اول العبادہ الصمت، فرمایا کہ زیادہ خاموش رہنا مجھے پسند ہے۔ ہمیں جو زیادہ باتیں کرنا ہے، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے
یار چپ کرو میری بھی بات سنو. وہ کیے گھر میں ہے تو کیے جا رہے ہیں, بازار میں ہے تو کیے جا رہے ہیں, نہ سوچنا نہ سمجھنا, بس وہ یہ. تو اللہ جل مجدہ نے خود اللہ پاک کی بھی ایک یعنی سنت ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید بھیجا, وحی بھیجی, 2 آیتیں بھیجی, پھر خاموشی ہو گئی, پھر جو ہے 10 آیتیں آئی, پھر رک گیا, مطلب اس طرح. اور فرمایا کہ بولے تو وہ اچھی بات بولے, فَلْيَقُلْ خَيْرٌ لِيَصْمُتْ, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے زیادہ تر خاموش رہنا, اس بندے کے دل میں حکمت نازل ہوتی ہے. دوسرا یہ فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ بات غور سے سنتے ہیں. جو بندہ چپ رہتا ہے وہ کہتے ہیں سنیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے, اور جو بولتا رہتا ہے وہ ضروری بات بھی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یار میں یہ لگا رہتا حال میرے نہ سنو. اور جو خاموش رہتا ہے بیٹھا ہو مجلس میں تو اس کو دوسرے بول رہے ہوں, آخر میں کہتے ہیں یار تم بھی کچھ کہو, تم بھی کچھ بولو, کیا چپ کر کے بیٹھے ہو, اس کی غور سے. تو فرمایا کہ خاموشی مجھے پسند ہے, طویل السکوت ہونا. دوسرا فرمایا میرا پسندیدہ چیز یہ ہے کہ حضوری میں رہنا, اللہ کی یاد میں رہنا. اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اللہ کو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, ہم اللہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, رکھ رہے ہوتے, رکھ تو سکتے ہیں حضوری کے ساتھ. تو یہ اب یہ کوئی مشکل عمل ہے, جہاں بھی ہیں سوچیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. وہ تو آپ کے ساتھ پہلے ہی ہے, آپ نے خیال کرنا ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے. جو ہی آپ خیال کرتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن کتنا آسان ہے, جو ہی آپ خیال اور توجہ, اللہ نے خود فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. کس طرح یاد کر اللہ اپنی مدد سے, رحمت سے. تو دوسرا فرمایا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے خاموش رہنا, اور دوسرا جو ہے حضوری میں رہنا کہ اللہ پاک کے ساتھ یعنی تعلق دل میں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے رہنا. تیسری چیز جو ہے وہ بھی فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے, وہ ہے عاجزی. عاجزی, انکساری. ہمیں چاہیے بڑا بننا, بڑا یہ عہدہ, یہ چیزیں. آپ فرمایا میں نے یہ پسند, یہ طریقہ مجھے پسند ہے, عاجزی انکساری والا. تواضع انکساری. عاجزی انکساری کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر تکبر نہ کرنا, فخر نہ کرنا, بلکہ یہ سمجھنا کہ میں اس قابل نہیں ہے, اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ اللہ نے دی ہوئی ہے, اس پہ میں تکبر مخلوق پر مت کروں. اپنا آپ کا بھی کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس طرح ہونا ہے, مرنا کس حال میں ہے, ایمان کے ساتھ, گناہگاری کی حالت میں. تو بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ عاجزی انکساری میں رہے. اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی, چیزوں کا کم ہونا یہ مجھے پسند ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک موٹر سائیکل بھی رکھ سکتا ہے, 3 بھی اگر توفیق ہو رکھ سکتا ہے, لیکن آپ کا پسند کم ہے. چیزوں کا کم ہونا, گھر میں جوتے ہیں, 2 جوتوں سے 4-5 جوڑوں سے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن ہم جو ہے وہ 10 جوڑے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں پہننا کون سا ہے. اور کپڑے جو ہے 5-7-8 جوڑے بھی, چاہے تو 100 جوڑا اپنا یعنی بنوا لے, بندہ کا کر لے. تو اگر حلال ہے تو حلال ہے, مطلب یہ نہیں کہ منع. لیکن جو ہے آپ علیہ السلام اپنا فرما رہے ہیں کہ مجھے چیزوں کا کم ہونا, چیزوں کا تھوڑا ہونا دنیا میں مجھے پسند ہے, کہ کم چیزیں میرے پاس ضرورت کی ہوں اور کم ہوں, یہ مجھے پسند ہے. زیادہ ہونا مجھے جو ہے وہ پسند نہیں. اس سے پھر فضول خرچی بھی آتی ہے, اس سے پھر جو ہے حساب کتاب بھی بڑھتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ بھی جس بندے کے لیے بھائی صبح میں کر رہا ہوں یہ 4 چیزوں میں عمل کروں دن میں, اپنا زیادہ خاموش رہوں, ضرورت کا کلام کروں, دن عاجزی انکساری میں گزاروں اور حضوری میں گزاروں, اور چیزوں کو زیادہ کرنے نہیں, ان کی کوالٹی بڑھائے. اچھی چیز لے لے لیکن کم چیز ہو, ضرورت کی ہو, تو وہ اس کو زیادہ فائدہ دے گی, مرنے میں بھی آسانی ہوگی, حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی, اور دوسرے معاملات میں بھی. تو اللہ جل مجدہ آپ کو
یہ صبح کرنے کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے سوچ بتائی اس مقصود کو صحیح کرنے کی، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی پسندیدہ جس سے آپ کو محبت تھی جن 4 چیزوں سے، اس کو آپ اپنائیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دیکھیں آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا نماز کے متعلق پوچھنا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے نماز میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، یا اور کوئی نماز کی کیفیت بیان کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کے بارے میں، جس طرح میاں صاحب نے اعلان کیا کہ جو فقہی مسائل ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، وہ تو لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تو آپ مجھ سے پوچھے، امام صاحب سے پوچھے، مفتی سے، وہ ایک ہی ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، نماز جو ہے وہ اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، یہ تو روزانہ سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں آیا گیا 6 مہینے بعد مجھ سے پوچھے، وہ تو روزانہ یا ہفتہ بعد درس لیں اپنے امام صاحب سے کہ ہمیں اپنے فقہی مسائل، شرعی مسائل سکھائی، کیونکہ وہ تو لمبی چوڑی بات ہوتی ہے، روزانہ سیکھتا رہے تو پھر اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، یہی سیکھ رہے روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس چیز سے جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، روزے کی روحانیت کس چیز سے ختم ہو جاتی ہے، کفارہ کب دینا ہے، قضا کب رکھنا ہے، تو یہ امام صاحب کے بیٹھے وقت ہے، اب جو ہے وہ اپنا پوچھے بیٹھ کے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں جس کے متعلق بات کی ہے، جو زندگی کی حقیقتوں، زندگی گزارنے کا طریقہ، بڑے مشکل آ گئی، روحانی شیطانی کوئی آزمائش آ رہی ہے، یا کوئی اور ایسا بندے کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہونے پا رہا، کوئی گناہ نہیں چھوڑنے پا رہا، کوئی نماز نہیں اس کی ٹھیک ہو رہی، تو اس کے متعلق آپ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جس نے ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، اس کے لیے میں لکھا ہوا بھی طریقہ ہے، وہ آپ بعد میں بیٹھیں، آپ کو جو ہے وہ بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے کوئی بات تو پھر جو ہے صبح کے وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 10 مرتبہ نماز فجر مغرب کے بعد درود شریف پڑھے، کتنے 10 مرتبہ، اس کو میری شفاعت ملے گی، اور جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن درود شریف جو ہے وہ حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضوری کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوں، آپ کا کوئی بھی جو آپ کو واقعہ پسند ہے، آپ سیرت کا زیادہ سارے ہی پسندیدہ ہے، لیکن بندوں کو ہوتا ہے ہم جب آپ علیہ السلام مدینہ شریف آ رہے تھے، یا کہیں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، یا طائف کے سفر میں میں ساتھ ہوتا، یا غار ثور میں ساتھ ہوتا، کوئی بھی جو آپ کو منظر پسند ہے، آپ تصور میں اسی دنیا میں چلے جائیں آپ علیہ السلام کے پاس، اور ان کے پاس بیٹھ کر صبر میں سلام بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، اپنا دکھ سکھ بھی بیان کرے، اپنی محبت کا اظہار بھی دلی دل میں کرے، اور زبان جو ہے وہ درود و سلام پڑھتی رہو، ذہن جو ہے وہ تصور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کے لیے یہ خدمت کر سکتا، میں اب آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں جو ہے اچھے عمل کروں گا، یہ ہے وہ ہے، سنت کا محبت کا اظہار، سارا جو بھی ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے تعلق پیدا کرنے والی بات ہے۔ خیالات دنیا سے جو ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھیں نا کہ یہی بات، میں اپنے گھر جاؤں گا، بیوی سے یہ کہوں گا، حالانکہ بیوی ادھر نہیں ہے، میں یہ کئی لوگ جو غلط قسم کے عشق کرتے ہیں، وہ ان سے تصور میں باتیں کرتے رہتے ہیں، میری محبوبہ آ گئی چلی گئی، میں کل بازار جاؤں گا، میں اس کے تحفہ بھیجنا ہے، یہ ہے۔ کسی کو جو ہے والدین کے بارے میں بندے سوچتے ہیں کہ میں والدین کی خدمت کر سکتا، وہ اب چلے گئے دنیا سے، یہ سوچتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، میرا بڑا اچھا وقت گزرتا، یہ ہے وہ ہے، یعنی بندہ استعمال کرتا ہے لیکن اللہ رسول کے لیے نہیں ہم کرتے ہیں، اس میں جو ہم غفلت ہے، ذکر کر رہے ہیں تو دل غافل، درود پڑھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام تو وہ درود شریف پہ کیسے زیادہ فائدہ دے گا جس میں بندہ جس پڑھ رہا ہے اسی سے غافل ہے، اس کا خیال ہی نہیں، تسبیح پھر رہی ہے
اور زبان پھر رہی ہے، اجی میں جی 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا کتنی دفعہ یاد آئے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کی یاد نماز میں؟ 5 مرتبہ تو نام تذکرہ آتا ہے آپ کا کم از کم، سلام ہوتا ہے، پھر اللہم صلی علی محمد، یعنی نبی علیہ السلام نام آتا ہے، وعلی آل محمد پھر آتا ہے اللہ بارک۔ تو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ایک تو کوئی خیال ہی نہیں ہے ادھر پڑھ رہے۔ تو اس لیے ابھی آپ جسے نماز سکھائی ہے، اب آپ کو درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں کہ حضوری والا درود شریف پڑھیں گے تو 10 مرتبہ بھی 1000 مرتبہ سے افضل ہے۔ جس درود میں نے وہ جو درود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بندے کو لے جائے، چاہے وہ خیال میں، تصور میں، دل میں، روحانی طور پر، بعض بزرگ تو روحانی طور پر بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور ان کو اللہ پاک کے فضل سے یہ چیز حاصل ہے۔ تو ہمیں چلو جتنی ہے ہم پڑھ لیں، سوچ لیں، تصور کر لیں۔ تو ابھی 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے سلام کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں پڑھنا جس طرح پہلے پڑھتے تھے، غفلت والا درود نہیں، حضوری والا درود۔ آنکھیں بند کر لیں یا کھول لیں، حضور علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ آپ سوچیں آپ کسی باغ میں بیٹھے ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، قباء کا باغ ہے، جہاں آپ علیہ السلام، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ پر سلام پڑھ رہا ہوں، میں آپ پر درود پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے اپنی محبت کا، اپنی وفا کا، عشق کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی سوچوں میں ہی 10 مرتبہ بس پڑھنا ہے۔ تو آج یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، دیکھیں وہ کس طرح کا درود شریف ہے، اور پہلے جو پڑھتے تھے وہ کس طرح کا۔ تو شروع میں اللہ کی حضوری میں آنا ہے کہ اللہم صلی علی سے شروع ہوتا ہے نا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اس کے بعد خیالوں کو طاقت کے تصورات کی دنیا میں نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اپنا پہنچ جائے۔ تو میں چند مرتبہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھتا ہوں، آپ پڑھ لیں، لیکن آپ سوچ ادھر لے جائیں، سوچ نہیں ادھر، حضور علیہ السلام کے پاس ہی رہے، بات چیت میں یہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب 9 مرتبہ اور پڑھ لیں یہی درود، سوچ کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، تصور کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد۔
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ آپ آنکھیں کھول لیں. اب جو ہے حفاظت کا ایک عمل پڑھیں گے. حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو ضرورت ہوتی ہے کون ہے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. کمزور ہے، طاقتور ہے، کیا اس کا جو معاملہ ہے. کیونکہ محافظ اگر گارڈ ہے، پولیس ہے، فوج ہے، طاقتور ہے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گی. اگر کمزور ہے بندہ بیٹھا تو اس نے کیا حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو اس ہستی کا بیان کرو جس نے تمہاری حفاظت کرنی ہے. وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد. وہ اللہ کہ جو ایک ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں مدد لینے کی، حفاظت کرنے میں کسی کی مدد. وہ غنی ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، زیر نگی ہیں. لم یلد، وہ کسی سے نہیں نکلا، کسی سے پیدا نہ. ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی حصہ ہے کہ اس کو کوئی کمزوری آئے، کوئی روک لے. بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہے کہ جس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو وہ ہستی حفاظت کر سکتی ہے. تو قل شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس ہستی سے ہم مانگ رہے ہیں حفاظت. پھر حفاظت کیسی چاہیے؟ دو قسم کی. ایک تو ہمارے اندر بیماریاں، شر، وسواس، شیاطین، جنات، یہ وہ اندر کے شر ہیں. دوسرا جو شر کہاں پائے جاتے ہیں؟ باہر کی دنیا میں. تو سورۃ فلق میں جو باہر جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بندہ حفاظت مانگ رہا ہے. یہ جو سورۃ فلق ہے قل اعوذ برب، باہر سے چلے چیزوں. اور سورۃ ناس میں جو اندر بندے کے شر پائے جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت مانگ رہا ہے. گویا یہ جو کہتے ہیں نا 3 صورتیں پڑھے، اس کا مقصد ہے بھائی پہلے تو وہ ہستی جس نے حفاظت کرنی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، آپ مانگ رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق میں باہر کے جو جتنے شر ہیں، جتنے جادوگر، ٹونے ٹوٹکے والے سارے، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا دن رات. اور سورۃ ناس میں جو اندر بندے کے شر ہوتا ہے اس سے بندہ حفاظت ہو. تو اب 3 مرتبہ یہ بھی صورتیں پڑھ لیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. اللهم رب الناس ملك الناس
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم نے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث سنی کہ صبح زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے اور آخرت کو مقصد بنائے تاکہ ہمارے تمام کام سنورے اور تو ہماری مدد فرمائے اور ہمارے دلوں کو غنا نصیب فرما، اور دنیا کے لیے ہمیں ذلیل نہ ہونے دے، دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے پاس لا یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم و احسان سے اس سے ہمیں بچا کہ ہم دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیں کہ ہمارے کام بکھریں اور معاملات جو ہے بگڑیں، بلکہ وہ سنوریں اور بہتر وہ اسی طرح ہوں گے کہ جب ہم صحیح اپنا رخ اور منزل رکھیں گے۔ اور یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم نے درود شریف پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں، ہمیں ان کی محبت، ان سے تعلق، ان کی نسبت اور ان کی اتباع سنت کی آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے حفاظت کے لیے صورتوں کے پہلی صورت میں تیری صفات کا ذکر ہے کہ تو ہی وہ ذات ہے جو سب کو ہر چیز سے حفاظت اور دے سکتی ہے اور حفاظت کر سکتی ہے۔ اور یا ارحم الراحمین، جتنا شر ہمارے نفسوں کا یا اور ہمارے اندر ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور جتنے شرور باہر ہیں ان سے بھی حفاظت فرما، اور ہمارا یہ دن خیر و خوبی عافیت کے ساتھ گزرے۔ جتنے حاضرین آئے ہیں سب کو برکت و رحمتیں نصیب فرما، مسجد کو شاد آباد فرما، ان کو کرنے والے کے دلوں کو گھروں کو شاد آباد فرما، خدمت کرنے والے کی خدمت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آمین۔